سونیا باجی نے میرا پکڑ کر دبایا تو میں پاگل ہونے لگا۔ پھر سونیا باجی نے اپنی چیڑیا کو میرے ہاتھ پر جیسے ہی رگڑنا شروع کیا تو میرا نام احسان ہے، میں راولپنڈی میں رہتا ہوں۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے۔ ہماری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے۔ ہم 2 بھائی اور ہماری ایک بہن ہے۔ ابو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ امی ہاؤس وائف ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا نام عمران ہے اور وہ دبئی میں جاب کرتے ہیں۔ میری بہن جو مجھ سے بڑی ہے اس کی عمر 20 سال ہے اور وہ کالج میں پڑھتی ہے۔ میری بہن کا نام سونیا ہے۔ سونیا باجی مجھ سے کافی اٹیچ ہے۔ ہم گھر میں بھی فرینڈلی ماحول میں رہتے ہیں اور امی کے ساتھ بھی میں کافی فری ہوں۔ امی اور بہن کے ساتھ میرا کافی مذاق چلتا رہتا ہے۔ میں بھی ابھی میٹرک میں پڑھ رہا ہوں۔ ہمارا گھر کوٹھی نما ہے اور اوپر والے پورشن میں 2 کمرے ہیں، 2 کمرے نیچے والے پورشن میں اور ایک بڑا سا لانچ ہے۔ امی نیچے والے پورشن میں رہتی ہے اور ہم 2 بہنیں بھائی اوپر والے پورشن پر اپنے اپنے کمرے میں رہتے ہیں۔ صبح اسکول جاتا ہوں، دن 2 بجے واپس آتا ہوں۔ سونیا باجی مجھے 10 بجے کالج جاتی ہے اور 12 بجے واپس آ جاتی ہے۔ سونیا باجی واپس آ کر امی کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے اور میں 2 بجے اسکول سے آ کر سو جاتا ہوں۔ سونے کے بعد کچھ دیر باجی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہوں، پھر شام کو کھیلنے نکل جاتا ہوں۔ کھیل کر واپس آ کر ہم تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتے ہیں اور ٹی وی دیکھنے کے بعد سو جاتا ہوں۔ باجی شام کو اکثر میرے کمرے میں آتی ہے۔ باجی سونیا مجھ سے بڑی تھی، اس لیے وہ مجھ سے کافی لاڑ پیار کرتی تھی اور کافی باتیں وغیرہ بھی کرتی رہتی۔ امی جب مجھ سے کہتی کہ تمہاری سونیا بہن کی جلد شادی کر دینی ہے تو میں کافی پریشان ہو جاتا، کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میری بہن سونیا مجھ سے دور ہو۔ میرے پاس تو موبائل نہیں تھا اور میں نے اپنے بڑے بھائی عمران کو فون کر کے کہا تھا کہ مجھے موبائل لے کر دے۔ عمران بھائی نے دبئی سے موبائل بھیج دیا تھا اور میں اب موبائل لے کر کافی خوش تھا۔ باجی سونیا کے پاس موبائل نہیں تھا اور ہمارے گھر میں عورتوں کے موبائل استعمال کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ میں نے موبائل لیا تو باجی سونیا اکثر رات کو میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی اور ہم دونوں بہن بھائی کافی دیر تک موبائل پر فلمیں دیکھتے رہتے اور ہمیں دیکھنے کے بعد باجی سونیا اپنے کمرے میں چلی جاتی اور امی نیچے والے پورشن میں ہی سو جاتی۔ اب میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتا تو مجھے کافی جوش لگ جاتا اور میرا دل کرتا کہ میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں، کیونکہ ہم ایسی فلمیں دیکھتے جو لو سٹوری ہوتی اور اس میں کسنگ والا سین دیکھ کر میرا دل کرنے لگتا تھا کہ میں بھی کسی لڑکی کے ساتھ یہ سب کروں۔ ایک دن شام کو ہم دونوں بہن بھائی کافی پرجوش تھے اور سونیا باجی نے کہا تھا کہ آج فلم دیکھیں گے اور فلم کافی گرم سی تھی۔ ہم فلم دیکھتے دیکھتے ایک دوسرے کے میں کھو گئے۔ میرا نیچے والا ہتھیار کافی تنا ہوا تھا اور حرکت کر رہا تھا۔ باجی سونیا کی نظر میرے ہتھیار پر پڑی تو وہ کافی حیران ہو گئی تھی اور دیکھ کر اس پر نظر ٹکا لی۔ میں کبھی باجی کی طرف دیکھتا کبھی موبائل کے اوپر اور باجی مسلسل میرے سامان کے اوپر نظر رکھے ہوئی تھی، کیونکہ میرا سامان فلم دیکھنے کی وجہ سے مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ کب باجی آگے بڑھے اور میرے ہتھیار وہ سب کچھ کر لے جو آپس میں کرتے ہیں۔ باجی اس انتظار میں تھی کہ احسان آگے بڑھے اور وہ شروعات کرے۔ ہم دونوں اس انتظار میں تھے کہ پوری رات گزر گئی اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ باجی ابھی بھی میرے کمرے میں موجود تھی۔ باجی اٹھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں کپڑا سیٹ کرنے لگی اور جیسے مجھے دکھائی دے رہی تھی کہ میں تیار ہوں اور میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں ڈائریکٹ باجی کے پاس چلا جاتا اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ باجی کافی دیر کھڑی اپنے کپڑے سیٹ کر رہی تھی اور مجھے اپنے آنے والے سامان کی بھی جھلک دکھا رہی تھی۔ میں خاموش رہا۔ میں باجی سے چھوٹا تھا اور فقط 18 سال کا تھا۔ مجھے کچھ تجربہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے باہر کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے میں باجی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکا۔ باجی تقریباً آدھا گھنٹے میرے سامان کے پاس کھڑی رہی اور مجھے گھور کو چلی گئی۔ میں باجی کے جانے کے بعد کافی افسردہ ہوا اور پچھتانے لگا کہ کاش میں باجی کے ساتھ وہ سب کچھ کر لیتا تو میری بھی خواہش پوری ہو جاتی، مگر پھر میں نے اپنے ہتھیار سے ہی ہاتھ سے خود کو سکون دیا اور سو گیا۔ اگلے دن جب میں اٹھا اور باجی نے کھانے کی ٹیبل پر انتظار کرنے لگی، میں نہا کر فریش ہو کر اسکول کے لیے تیاری کر کے نیچے آیا۔ باجی میری کی طرف دیکھ کر کافی مسکرا رہی تھی، جیسے مجھے اپنی طرف سے دعوت دے رہی تھی کہ میں تیار ہوں، جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہو۔ اب میں رات کا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اسکول چلا گیا تھا۔ اسکول میں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ باجی نے آج رات مجھے
مجھ سے کافی رومانٹک مووی دیکھنے کی فرمائش کی تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کب رات ہو اور باجی کے ساتھ رومانٹک مووی دیکھوں۔ ہو سکتا تھا کہ آج باجی خود ہی میرے ساتھ محبت کرنے کی شروعات کرے۔ شام ہوئی تو باجی نے کھانا کھایا اور ہم دونوں اوپر والے پوشن میں آ گئے اور ہم دونوں امی کے سونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب امی سو گئی تو میں اٹھا اور باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ آج ہم باجی کے کمرے میں ہی فلم دیکھنے لگے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی فلم تھی اور 10 بجے شروع ہوئی اور 12 بجے ختم۔ فلم کے آخری لمحات ہماری آنکھوں کے سامنے تھے اور میں بھی فل تیار تھا اور باجی بھی گرم ہو چکی تھی۔ باجی اٹھی اور اپنے کمرے کو لاک کر دیا۔ جب باجی نے کمرے کو لاک کیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ آج باجی خود ہی مجھے اپنے نظارہ کروائے گی اور مجھے وہ سکون دے گی جو ایک دیتی ہے۔ میرے اوپر گری اور مجھے باہوں میں بھر لیا اور میرے ساتھ کرنے لگی۔ میں کافی بے صبر ہو چکا تھا اور باجی کے پیار میں برداشت نہیں کر سکا۔ اب میرا دل تھا کہ کب میں باجی کو منزل تک پہنچا سکوں اور سب کچھ کر لوں جو ایک عورت کے ساتھ شادی کے کرتا ہے۔ باجی نے خود ہی مجھے کپڑوں سے آزاد کیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے کافی سکون مل رہا تھا اور میں پہلی دفعہ سکون لے رہا تھا۔ میں نے آج تک اس سکون جیسا سکون نہیں پایا تھا۔ کافی خوش ہو گیا تھا اور باجی کو گلے سے لگایا اور پھر ہم پوری رات ایک دوسرے میں مصروف رہے۔ باجی اب بھی میرے ساتھ کرتی جا رہی تھی، باجی کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو باجی اپنے کمرے میں چلی گئی اور مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ مسلسل اب ہر رات ہی تمہارے کمرے میں آیا کروں گی اور ہم دونوں نے کافی سکون حاصل کر لیا تھا۔ میں نے باجی سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم بالکل ایسا کریں گے۔ میں بھی کافی سکون لینے لگا اور ہم گھر میں ہی ایک دوسرے